السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے، اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ اچھا جی، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے سونیا کی، جس کے تھمب نیل پہ سونیا نے وسیم کی وہ والی پکچر لگائی ہوئی تھی جو اکثر ہم لوگ بھی لگاتے ہیں، یوز کرتے ہیں، جس میں وسیم بھائی صاحب اور یتیم بھائی صاحب انہوں نے انگلی ایسے دکھائی ہوئی ہے ریئیکشن چینل والوں کو۔ کیوں ایک بار پھر سے ان کو یاد آ رہی ہے ریئیکشن چینل والوں کی، اور ان کے گھر میں کیا کھچڑی بن رہی ہے، آج اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ فرسٹ ٹائم اگر آپ لوگ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ سونیا کا کہنا تھا اپنی ویڈیو میں کہ مجھے کمنٹس آ رہے ہیں اس طرح کے کہ کیا وسیم، جنہیں ہم لوگ یتیم کے نام سے جانتے ہیں، وہ والے وسیم کیا آپ سے ناراض ہیں؟ سب سے پہلے تو سونیا، میں آپ کو یہ ایک بات کلیئر کر کے بتا رہی ہوں، شاید آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو، شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ لوگ جو ویڈیو میں دکھاتے ہیں، لوگ بھی اور ہم بھی صرف وہی سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایون کہ آج والی ویڈیو میں بھی آپ نے یہ حالانکہ بتایا ضرور ہے کہ وسیم مجھ سے ناراض نہیں ہے، لیکن دکھایا یہی ہے کہ وسیم آپ سے ناراض ہیں، کیونکہ آپ چلے آرائی والے وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر ایک چیز سیل کرتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات کو بھی سیل کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کو بھی آپ کیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک چیز مطلب آپ کی پریگننسی نیوز سے لے کر آپ کی ڈیلیوری تک جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ہر ایک چیز کو کیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو شاید بھول گیا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے جب آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہی تھی، ٹیپ ٹیپ والا گیم پٹھانوں کے ساتھ کھیل کے منہ کالے کر رہی تھیں، تب آپ بیمار تھیں، یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیوز آ رہی تھیں، اور وہ ویڈیوز کون بنا رہا تھا؟ وہ ویڈیوز آپ کے ہسبینڈ بنا رہے تھے، کیونکہ آپ کی یوٹیوب کی جو فیملی ہے، یوٹیوب کی جو آڈینس ہے، ان کو تو نہیں نہ پتہ تھا کہ آپ ٹک ٹاک پہ ٹیپ ٹیپ کر رہی ہیں، آپ کے اندر تھوڑی سی ہمت موجود ہے۔ لیکن آپ کی یوٹیوب والی فیملی اس ٹائم پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ کے اندر، آپ کے جسم میں جان نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہسبینڈ، کیونکہ آپ ولاگنگ نہیں کر سکتی ہیں، آپ تو بیمار ہیں، آپ کے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ آپ جا کے ولاگنگ کریں، صرف ٹیپ ٹیپ کرنے کی ہمت ہے آپ کے اندر۔ تو ایسی آپ کی حالت میں ظاہر سی بات ہے، جب آپ ولاگنگ نہیں کر پا رہی تو آپ کے ہسبینڈ آپ کی ہیلپ کر رہے تھے اور وہ ولاگس آپ کے بنا رہے تھے۔ اب جب وہ بیمار ہے تو وہ کیا کیمرے کو فیس نہیں کر پا رہے؟ اور ایسی ان کو کون سی بیماری آ گئی ہے کہ ابھی تقریباً ہفتہ بھر پہلے ہی انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ اب میں تمہارے ولاگس میں نہیں آؤں گا، کیونکہ سب نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اب تمہارے ولاگس میں نہیں آؤں گا۔ اور جو عورت ٹیپ ٹیپ والے گیم کو اتنا سیریس لیتی ہے، جو پٹھانوں سے اور مختلف لوگوں سے منہ کالا کرانے کو اتنا سیریس لیتی ہے، آج کل وہ ٹک ٹاک پہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اب شاید میری آڈینس یہ سوچے گی کہ وسیم کی غیرت جو کہ سوئی ہوئی تھی گزشتہ 1-1.5 سال سے، شاید وہ جاگ گئی ہو، اور اسی وجہ سے شاید وسیم نے فیصلہ کیا ہو کہ میں اب نہ سونیا کو ٹک ٹاک پہ آنے دوں گا اور نہ یوٹیوب پہ خود آؤں گا۔ تو میں آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی بالکل دور کر دیتی ہوں، جلے آرائی میں ابھی تک کسی کی غیرت نہیں جاگی ہے، یہ صرف اور صرف ابھی ایک ڈرامہ تیار کیا جا رہا ہے، یا ایک کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ریئیکشن چینل والوں کو ایک بار پھر سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جب سے سونیا نے ٹیپ ٹیپ کرنا شروع کیا ہے، ساری ہمدردیاں، ساری محبتیں، ساری چاہتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کے اپنے سگے سبسکرائبر، سگے سے مراد یہ کہ جو ان کے بہت زیادہ فیوریٹ سبسکرائبرز تھے، انہوں نے بھی اب ان کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی اب نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں۔ وہ لوگ ابھی صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ہمیشہ ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے، 2 سال سے آپ کے بھائی کی شادی ہی نہیں ہونے میں آ رہی، اور وہی
घिसे पिटे ड्रामे, वही घिसी पिटी कहानियाँ आप सुनाती हैं रोज़, तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी तंग आ चुके हैं आपसे, और सिर्फ आपसे नहीं, आपके इन ड्रामों से भी तंग आ चुके हैं। इसी वजह से आपने सोचा एक नया ड्रामा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे ड्रामा कैसे कह रही हूँ, हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि वसीम भाई साहब ने खुद ही कहा था कि मैं व्लॉग्स में नहीं आऊँगा, और ऐसा लग रहा है कि वो शायद नाराज़ हैं। लेकिन मेरे भोले भाले बहन भाइयों, आप लोग खुद सोचो कि वो जो फ़िल्म इन्होंने बनाई थी, व्लॉग्स तो होते नहीं, ये तो फ़िल्में होती हैं इनकी, जो वो फ़िल्म इन्होंने बनाई थी उसमें से इस तरह के जो क्लिप्स थे वो काटे भी जा सकते थे, लेकिन वो आप लोगों को दिखाए गए ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए। मैंने कहा ना कि ये लोग अपने जज्बात बेचते हैं। लोगों ने जो इनको इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त दी थी, और फिर इन्होंने अपने मुंह काले करवा कर वो इज़्ज़त गंवाई है, तो उस इज़्ज़त को अब ये वापस लेना चाहते हैं, उस खोए हुए वक़ार को ये वापस लेना चाहते हैं, जो कि अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये बातें आप अपने जहन से निकाल दें कि शायद वसीम भाई साहब की गैरत, सोई हुई गैरत जाग उठी है, और अब वो मना कर रहे हैं सोनिया को टिकटॉक पे टैप टैप वाला गेम खेलने से। मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल अक्सर लोगों की लाइव जो है वो बैन हो रही है। इसी वजह से अभी सोनिया टिकटॉक पे टैप टैप नहीं कर रही। कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में आप लोगों को फिर से वो नज़र आएगी अपने मुंह काले करवाते हुए, टैप टैप का गेम खेलते हुए आप लोगों को फिर से वो नज़र आएगी। लेकिन जब तक सोनिया की लाइव बैन है टिकटॉक पे, तो क्यों ना उस टाइम तक थोड़ी सी हमदर्दियाँ वापस ली जाए, थोड़ा सा लोगों को ड्रामा करके दिखाया जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए, और रिएक्शन चैनल वालों को भी थोड़ा सा याद कर लिया जाए, थोड़ा सा उनको भी पिक्चर दिखा के बताया जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब तक ये लोग ड्रामे नहीं करते उस टाइम तक इनके सब्सक्राइबर नहीं आते, उस टाइम तक लोगों की हमदर्दियाँ नहीं आती। इनके ड्रामों से ही इनकी हमदर्दियाँ आती हैं। इनके ये जो नकली नाटक होते हैं, इनसे ही लोग इनसे हमदर्दियाँ करते हैं। जैसे ही इनके व्यूज़ कम होते हैं, इन लोगों को याद आ जाते हैं फिर रिएक्शन चैनल वाले, और इन लोगों को फिर याद आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स, इन लोगों को फिर याद आ जाते हैं छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे, और फिर इनको याद आ जाते हैं नदीम भाई और उनकी शादी का किस्सा। मैं इनके कमेंट्स चेक कर रही थी, और किसी ने बहुत ही तंज़िया अंदाज़ में लिखा हुआ था कि सोनिया अभी 1 मंथ हो चुका है, अब आपको वसीम भाई की शादी का व्लॉग एक दफ़ा फिर से बनाना चाहिए। तो मेरा भी ख़्याल है कि अब आपको 1 डेढ़ महीना हो गया है, आपने फिर से अपने भाई की शादी की कोई बात नहीं की है, तो अब आप फिर से वही ड्रामे करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन ड्रामों पे आपको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और जहाँ तक बात है वसीम भाई साहब की गैरत की, तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टिकटॉक पे आएंगी, अभी उनकी गैरत बिल्कुल भी नहीं जागी है। गैरत अभी आराम कर रही है, अभी सो रही है गैरत, तो सोने दें उस गैरत को। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, उनकी जो छोटी वाली सिस्टर हैं सुमेरा, हाँ सुमेरा, तो आजकल वो भी लेट नाइट अपनी ब्रॉड ऑन करके सोना शुरू हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, भाइयों की जब गैरत आराम फरमा रही होगी तो बहनों के तो इसी तरह के करतूत होंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सोनिया का जो मुंह काला होता है पठानों के साथ वो हम अब देख नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख पाएंगे, लेकिन अभी लाइव उनकी बैन हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है आज आ जाएं या कल आ जाएं, कोई पता नहीं होता, तो आपको नज़र आएंगी वो। और आप लोगों को एक और भी मैं बात बता दूं कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि जितनी भी औरतें थी उस पे, सॉरी यूट्यूब पे, तो उन सब की मुंह दिखाई जो है वो यूट्यूब पे ही हुई थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुमेरा की मुंह दिखाई होगी टिकटॉक पे, क्योंकि आप लोगों को पता है
کہ چلے آرائی والے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس طرح کا وقت ہوتا ہے اسی طرح اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور آج کل ٹائم ہے ٹک ٹاک پہ بے غیرتیاں دکھانے کا، بے غیرتیوں کو پروموٹ کرنے کا ٹائم ہے آج کل، اور انہی باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی منہ دکھائی کریں گی ٹک ٹاک پر۔ اور ان لوگوں کی، اس خاص طور پہ ان عورتوں کی ہسٹری آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ساجدہ نے اپنے شوہر یعنی کہ جاوید ماموں سے خلا کیوں لی تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو نہیں بناؤں گی اور میں اپنے اسکول میں جو جاب کرتی ہوں وہی کرتی رہوں گی، میں یوٹیوب پہ نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد اس محترمہ نے خلا لی اور یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو بنا کے، جب ان کی عدت پوری ہوئی یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو بنا کے انہوں نے یہ ساری باتیں خود بتائیں کہ میں نے اس وجہ سے خلا لی تھی کہ میں یوٹیوب پہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ یوٹیوب پہ آئیں، نہ صرف یوٹیوب پہ آئیں بلکہ ٹک ٹاک پہ بھی آئیں، اپنا منہ بھی کالا کیا، اور آگے بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک پر آنا بھی ہے اور سب کرنا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہی سب کچھ میں نے بھی کرنا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ شروعات انہوں نے کیسے کی تھی، ہمدردیاں لے کر۔ جو سب سے پہلے انہوں نے ویڈیوز بنائی، ان ویڈیوز میں انہوں نے صرف اور صرف ہمدردیاں بٹوری تھیں کہ میرا شوہر مجھے یوٹیوب پہ لانا چاہتا تھا، میں ویڈیوز میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس بندے سے خلا لی ہے۔ یہ جاوید نامی بندہ جو کہ میرا پہلے شوہر تھا، یہ مجھے غیر مردوں سے باتیں کرنے پہ مجبور کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ آپ ان سے ایزی لوڈ لیں، کیونکہ اس زمانے میں ٹک ٹاک تو نہیں تھا، ٹیپ ٹیپ والا گیم تو نہیں تھا، تو میرا شوہر مجھ سے لوگوں سے کالیں کروا کے ایزی لوڈ منگواتا تھا، پیسے منگواتا تھا، اور میں بڑی باحیا اور غیرت مند عورت تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اب میں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ منہ کالا کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ریحانہ کی ہسٹری بھی یاد ہوگی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے 1.5 سال تک یہ عورت یوٹیوب پر نقاب پہن کر ویڈیوز بناتی رہی ہے، اور اب یہ عورت اپنا بیوٹیفل سا فیس لے کر ٹک ٹاک پر 18 فلٹر لگا کر کتنے فخر سے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ لوگ سوچیں انہوں نے کتنا بے وقوف بنایا ہمیں 1.5 سال تک، کتنا ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے۔ یہ وہی والی ریحانہ ہے جب جاوید ماموں ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے اور پیچھے سے ان کی آواز آتی تھی تو جاوید ماموں کہتے تھے کہ میں ابھی ان کی طرف کیمرہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے نقاب نہیں لگایا ہوا۔ اب اس غیرت مند بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ غیرت، وہ حیا صرف ہم لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک ذریعہ تھا، ایک طریقہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر اتنی غیرت ان لوگوں میں ہوتی تو یہ عورتیں آج یہاں نہ بیٹھی ہوئی ہوتی، اور کم از کم اس طرح تو بالکل بھی نہ بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اچھا جی، ریحانہ سے مجھے یاد آ گئی ایک اور بات کہ ریحانہ کی جو ایک اور بہن ہے جو کہ ویڈیو میں ابھی تک بھی نہیں آتی ہیں، ان کے شوہر نے ایک نیا ناٹک شروع کیا ہوا ہے، ایک بالکل جدید طریقہ نکالا ہوا ہے بھیک مانگنے کا، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بالکل ان کا برانڈ نیو طریقہ ہے۔ پوری رات وہ بندہ، میں آپ کو ان کی پہلے ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ یہ بندہ پوری رات ٹک ٹاک پہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، اسی طرح سے یہ چادر سی لپیٹ کے سردی میں اپنے آپ کو اس نے برباد کر دیا ہے پیسوں کی خاطر۔ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ بندہ اینٹیں توڑتے ہوئے نظر آتا تھا یا مزدوری کرتے ہوئے نظر آتا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اس ٹک ٹاک والی جو ایپ ہے اس نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ بھی اب اسی بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کا بھی دل اب نہیں کرتا اینٹیں توڑنے کا یا مزدوری کرنے کا، تو اس نے یہ ایک آسان سا طریقہ نکالا ہے، اور یہ اس طرح سے پھر بھالو بن کے بیٹھ جاتا ہے، لوگ اسے گفٹنگ کرتے ہیں، یہ ساری رات ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ ان کے جو استاد محترم ہیں جاوید ماموں ہیں، انہوں نے ہی اس کی آئی ڈی کو پروموٹ بھی کیا تھا اور بنا کے بھی دی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی اپنی ایک ویڈیو میں کیا تھا، اور وہیں سے ہی پھر میں نے ان کی آئی ڈی کا مطلب یہ جو ٹک ٹاک والی ان کی آئی ڈی ہے ان کا لنک نکالا تھا اور ان کی مطلب ان کو فالو کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہو گیا، اتنا کافی ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں ان کا یہ ایک غلیظ چیز ہے، حالانکہ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا یہ سین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اتنی ٹھنڈ کے مہینے میں، اتنی ٹھنڈ کے موسم میں اگر یہ لوگ اس طرح سے بیٹھیں گے تو اس طرح کے تو سین ریکارڈ ہوں گے، اور بدقسمتی سے یہ سین میں نے بھی ریکارڈ کیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی سنانا چاہوں گی، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت گندی بات ہے، لیکن اگر میری طبیعت خراب ہوئی ہے یہ ساؤنڈ سن کے، یہ آواز سن کے، تو پھر آپ لوگوں کی بھی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی کیوں نہ ہو، تو معذرت پہلے سے ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، یہ سین آپ لوگوں نے دیکھ کے جانا ہے۔